رات کا وقت تھا، بصرہ کی تنگ گلیوں میں ہوا آہستہ آہستہ بہ رہی تھی۔ چاندنی بکھری ہوئی تھی، مگر شہر کے ایک کونے میں جہاں روشنی کم پہنچتی تھی، ایک درویش اپنے چھوٹے سے کچے مکان میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا۔ اس کا لباس سادہ مگر صاف تھا اور چہرے پر ایک خاص نور جھلک رہا تھا۔ یہ درویش، جسے لوگ شیخ رحمت کے نام سے جانتے تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا مگر کبھی کسی پر احسان نہیں جتاتا تھا۔ اگر کوئی بھوکا دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ اپنا کھانا اسے دے دیتا، اگر کوئی ننگے بدن آتا تو اپنا لباس اتار کر پہنا دیتا، مگر وہ خود کبھی کسی سے کچھ نہ مانگتا۔ بصرہ کے امیر اور تاجر اکثر حیران ہوتے کہ یہ درویش، جو کسی دکان کا مالک نہیں، کسی زمین کا وارث نہیں، پھر بھی اس کے پاس ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ شاید یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے جس پر رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن یہ سب صرف قیاس آرائیاں تھیں۔ ایک دن شہر میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ بصرہ کے سب سے امیر تاجر جناب اسحاق کا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ شہر کے سب طبیب آئے، بڑے بڑے دم کرنے والے بھی حاضر ہوئے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لڑکے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور اسحاق بے حد پریشان تھا۔ آخر کار کسی نے مشورہ دیا، شیخ رحمت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیوں نہ ان کے پاس جایا جائے۔ یہ سن کر اسحاق نے پہلے تو حیرانی سے سوچا کہ ایک سادہ فقیر کی دعا کیا کر سکتی ہے، مگر جب کوئی اور راستہ نہ بچا تو وہ مجبور ہو کر رات کے وقت درویش کی جھونپڑی پر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی درویش نے دروازہ کھولا، تاجر اس کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر بولا، شیخ، اگر تم واقعی اللہ کے خاص بندے ہو تو میرے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کرو۔ شیخ رحمت نے مسکرا کر تاجر کو اوپر اٹھایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو جو سب کا کارساز ہے۔ یہ کہہ کر درویش نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور آنکھیں بند کر لی۔ شیخ رحمت کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگنی شروع کی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر آواز اتنی دھیمی تھی کہ تاجر اسحاق کچھ سن نہ سکا۔ بس اتنا محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خاص کلمات ادا کر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد درویش نے ہاتھ چہرے پر پھیرا اور مسکرا کر کہا، اللہ بہت رحیم ہے، جا تیرے بیٹے کو شفا مل گئی۔ یہ سنتے ہی اسحاق کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اتر آیا۔ وہ درویش کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرنے لگا، مگر شیخ رحمت نے نرمی سے اسے اٹھایا اور کہا، یہ میری نہیں، اللہ کی مہربانی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اسحاق فوراً گھر لوٹ آیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے کے کمرے میں قدم رکھا، حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہی بیٹا جو چند گھنٹے پہلے بخار میں تپ رہا تھا اور نیم مردہ حالت میں تھا، اب حشاش بشاش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تندرستی کی رونق آ چکی تھی اور وہ مسکرا کر بولا، ابا، لگتا ہے جیسے میں کبھی بیمار ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اسحاق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ واقعی شیخ رحمت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگلے دن شہر میں ایک نئی بات پھیل گئی۔ ہر طرف درویش کی کرامت کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ گروہ در گروہ اس کے در پر جانے لگے، کوئی دعا کروانے، کوئی مشورہ لینے اور کوئی صرف اس کے دیدار کے لیے۔ مگر شیخ رحمت، جو ہمیشہ گمنامی میں رہنا پسند کرتا تھا، یہ سب دیکھ کر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ جب نیکی مشہور ہونے لگے تو آزمائشیں بھی قریب آ جاتی ہیں۔ ادھر بصرہ کے کچھ مغرور اور حسد کرنے والے امیر لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر ایک فقیر اتنا عزت دار ہو جائے گا تو ان کی شان و شوکت کا کیا ہوگا۔ اسی دوران شہر کے قاضی کو بھی یہ خبر پہنچی۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام فقیر لوگوں کی تقدیر بدل دے؟ ہمیں اس معاملے کی حقیقت جاننی ہوگی۔ یہ کہہ کر قاضی نے ایک چالاک منصوبہ بنایا تاکہ درویش کی سچائی کا امتحان لے سکے۔ قاضی نے اپنے خاص درباریوں کو بلایا اور کہا، یہ شیخ رحمت جو ہر زبان پر مشہور ہو رہا ہے، کہیں یہ کوئی فریب تو نہیں؟ ہمیں خود جا کر دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعی نیک بندہ ہے یا لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ درباریوں نے قاضی کی بات پر سر ہلایا اور ایک خفیہ منصوبہ تیار کر لیا۔ اگلی صبح قاضی نے ایک شخص کو تاجر کے بھیس میں شیخ رحمت کے پاس بھیجا۔
वो शख्स बोसीदा कपड़ों में था, हाथ में एक पोटली लिए हुए, और दरवेश के दरवाजे पर आकर बोला, शेख, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ते में लट गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर तुम वाकई अल्लाह के वली हो तो मुझे कुछ अता करो ताकि मैं अपना सफर मुकम्मल कर सकूं। शेख रहमत ने शफकत भरी नजरों से इस मुसाफिर को देखा और बगैर कुछ कहे अपनी झोंपड़ी के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद वो एक छोटे से कपड़े में लिपटी हुई थैली लेकर आया और मुसाफिर के हाथ में रख दी। ये थोड़े से दिरहम हैं, ज्यादा तो नहीं, मगर तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे। वो मुसाफिर हैरान हुआ क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि दरवेश के पास भी कुछ खास नहीं था, मगर फिर भी इसने अपनी जमा पूंजी इस पर लिटा दी। वो खामोशी से पलट गया और काजी के पास जा पहुंचा। ये शख्स वाकई सखी और नेक है, उसने अपने पास जो भी था मुझे दे दिया। काजी ये सुनकर हैरान हुआ, मगर अभी भी यकीन न आया। उसने खुद एक नया मंसूबा बनाया। इस बार एक और शख्स को भेजा गया जो बादशाह के करीबी लोगों में से था। इसे हुक्म दिया गया कि वो शेख रहमत की नेक नीति का इम्तिहान ले। ये शख्स दरवेश के पास पहुंचा और बोला, शेख, मैं एक मस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद करो। शेख रहमत ने बगैर कुछ कहे अपनी चादर उतार कर उसके हाथ में थमा दी और कहा, ये बाजार में ले जाकर फरोख्त कर लो, शायद तुम्हारे बच्चों का पेट भर सके। ये सुनकर वो शख्स भी खामोश हो गया। वो काजी के पास आया और बोला, काजी साहिब, ये शख्स जो कहता है वही करता है, इसके पास कुछ नहीं मगर फिर भी देता चला जाता है। काजी के चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसने अपने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, मगर क्या ये सब सच्चाई से कर रहा है या उसके पीछे कोई राज छुपा है? ये हम तभी जान पाएंगे जब मैं खुद इसका इम्तिहान लूंगा। ये कहकर काजी ने एक खतरनाक साजिश तैयार कर ली जिसका मकसद शेख रहमत को बदनाम करना था। काजी ने एक चालाक साजिश तैयार की। उसने शहर के कुछ चालाक और बददियानत लोगों को बुलाया और उन्हें सोने की थैलियां देकर कहा, तुम में से एक जाकर शेख रहमत के पास चोरी का इल्जाम लगाएगा और बाकी लोग उसके खिलाफ गवाही देंगे। अगर वो वाकई नेक है तो अल्लाह इसे बचा लेगा, और अगर ये सब फरेब है तो वो बेनकाब हो जाएगा। ये लोग तैयार हो गए और अगली सुबह एक अमीर शख्स रोता हुआ दरवेश के झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। शेख, मेरी सोने की थैलियां खो गई हैं। मैंने सुना है कि तुम गरीबों में खैरात बांटते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोना तुम्हारे पास पहुंच गया हो? शेख रहमत ने नरमी से जवाब दिया, मैंने कोई सोना नहीं देखा, मैं तो बस वही देता हूं जो मेरे पास आता है। इस शख्स ने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों, देखो ये दरवेश कैसा नेक है। मेरे खोए हुए सोने का जिक्र सुनते ही इसका चेहरा जर्द पड़ गया। जरूर चूर यही है। ये सुनते ही काजी के मुकर्रर करदा दूसरे लोग भी पहुंच गए और सब ने एक जबान होकर गवाही दी कि उन्होंने दरवेश को चोरी करते देखा। बसरा के लोग हैरान रह गए। कुछ लोग दरवेश की सच्चाई पर यकीन रखते थे, मगर बहुत से लोग शक में पड़ गए। काजी ने फौरन दरवेश को बुलाया और कहा, शेख रहमत, तुम पर चोरी का इल्जाम है, अगर तुम बेगुनाह हो तो कोई सबूत दो। शेख रहमत खामोश खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मैं सच पर हूं तो मेरा रब मेरे लिए काफी है। काजी ने फैसला सुना दिया कि जब तक दरवेश अपनी बेगुनाही साबित न करे इसे कैद में रखा जाएगा। लोग हैरान और अफसोस में मुब्तला थे, मगर शेख रहमत के चेहरे पर कोई परेशानी न थी। से शहर के कैद खाने में डाल दिया गया, मगर हकीकत जल्द ही खिलने वाली थी क्योंकि नेकी को छुपाया नहीं जा सकता। शेख रहमत को कैद खाने में डाल दिया गया। बसरा के लोग हैरान थे कि वो दरवेश जिसकी सखावत और नेकी की मिसालें दी जाती थीं, आखिर कैसे चूर हो सकता है। मगर काजी के फैसले के आगे कोई कुछ न कह सका। रात के वक्त जब शहर खामोश हो चुका था, कैद खाने में एक अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने शेख रहमत पर चोरी का इल्जाम लगाया था वो बेचैनी से करवटें बदल रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक वो खौफ से चीख उठा और हांफता हुआ काजी के दरबार की तरफ भागा। काजी साहिब, मुझे मुआफ कर दो, मैंने झूठा इल्जाम लगाया था,
میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے اپنی غلطی قبول نہ کی تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ قاضی حیران رہ گیا مگر اسے اب بھی یقین نہ آیا۔ مگر تبھی دوسرے جھوٹے گواہ بھی خوف زدہ ہو کر قاضی کے دربار میں پہنچ گئے اور روتے ہوئے اقرار کیا کہ انہیں رشوت دے کر درویش کے خلاف جھوٹی گواہی دلوائی گئی۔ یہ سن کر قاضی کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ فوراً قید خانے پہنچا اور درویش کے سامنے شرمندگی سے سر جھکا کر بولا، شیخ تم بے گناہ ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے بغیر تحقیق کے تمہیں قید میں ڈال دیا۔ شیخ رحمت نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ مگر جب وہ قید خانے سے باہر آیا تو جو منظر اس کے سامنے تھا وہ حیرت انگیز تھا۔ پورا بصرہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور سب اپنی غلطی پر نادم تھے۔ مگر درویش نے کچھ نہ کہا، وہ خاموشی سے اپنے جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ مگر اس کے جانے کے بعد بصرہ کے لوگوں کے دلوں میں ایک سوال ابھر رہا تھا، یہ درویش کون تھا؟ کیا یہ واقعی کوئی عام انسان تھا اور اللہ کے خاص بندوں میں سے تھا؟ مگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ بصرہ کے لوگ حیرت میں تھے۔ شیخ رحمت کی سچائی اور اللہ پر اس کا بھروسہ دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام درویش نہیں تھا بلکہ واقعی ایک اللہ والا تھا۔ مگر شیخ رحمت نے کبھی اپنے بارے میں کچھ ظاہر نہ کیا، نہ ہی وہ کبھی کسی عزت یا شہرت کا خواہش مند تھا۔ جس دن اسے قید سے رہائی ملی، اسی رات وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ذکر کر رہا تھا کہ ایک شخص آ کر بولا، شیخ قاضی نے تمہیں بدلہ لینے کا حق دیا ہے، تم چاہو تو ان جھوٹے گواہوں کو سزا دلواؤ۔ شیخ رحمت مسکرا دیا اور نرمی سے کہا، کیا تم نے نہیں سنا، نیکی چھپتی نہیں اور بدی کبھی باقی نہیں رہتی۔ ان لوگوں کو جو سزا ملنی تھی وہ مل چکی، ان کے ضمیر نے انہیں رات بھر سونے نہ دیا، یہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ مگر اگلی صبح جب بصرہ کے لوگ شیخ رحمت کے دروازے پر پہنچے تو وہاں کچھ نہ تھا۔ جھونپڑی خالی پڑی تھی، دروازہ کھلا تھا مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ وہ درویش جو ہر روز وہاں بیٹھا نظر آتا تھا غائب ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اسے پورے شہر میں تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ راتوں رات کسی اور شہر روانہ ہو گیا، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ اللہ نے اپنے نیک بندے کو اپنی خاص رحمت میں چھپا لیا۔ مگر جو بات طے تھی وہ یہ کہ نیکی واقعی چھپتی نہیں۔ آج بھی بصرہ میں شیخ رحمت کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اس کی سادگی، سچائی اور اللہ پر اس کے بھروسے کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وقت گزر گیا، لوگ بدل گئے، مگر شیخ رحمت کی نیکی کی روشنی ہمیشہ کے لیے بصرہ کے دلوں میں زندہ رہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹ میں دیں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شیئر کریں تاکہ یہ خوبصورت کہانی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ شکریہ۔